ایک عمل پر، ایک نیکی پر آدمی کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 سے لے کر 700 تک کا یہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا الصوم، مگر روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نماز، صدقہ، حج، خیرات اگر آدمی ایک کرتا ہے تو 10 نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، اور 10 سے بڑھا کر کتنی 700 تک اس کا اجر جاتا ہے۔ مگر فرمایا کہ روزے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اللہ ارشاد فرما رہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ 700 تک کی بات نہیں ہے، یہ 1 پر 10 کی بات نہیں ہے، میں خود دوں گا، کتنا دوں گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں؟ اب اگلا جملہ سنیے گا کیوں۔ اس لیے فرمایا کہ روزے دار یدعو طعامہ، کھانے کو چھوڑتا ہے، تو صبح سے لے کر شام تک سارے کے سارے روزے دار کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو سبھی چھوڑتے ہیں نا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا یدعو طعامہ وشہوتہ، اور اپنی خواہش کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، جنسی تسکین بھی مراد ہے، خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولوں مگر چھوڑ دیتا ہے جھوٹ بولوں، دل چاہ رہا ہے بد نظری کروں مگر اس چاہت کو چھوڑ دیتا ہے، دل چاہ رہا ہے کسی کو گالی دوں مگر اللہ کی رضا کے لیے اس خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر گناہ والی چاہت اور خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کی خواہش اندر جو اٹھتی ہے اس خواہش کو چھوڑتا ہے، تو تب اس روزے کا یہ ثواب ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ تو ہوگا، سبھی رکھتے ہیں، مگر روزے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب ایک دوسری حدیث میں ذہن نشین فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ایمان اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر روزہ رکھا، واحتسابا ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، صبح سے جب سحری کھائے اس وقت بھی دل میں یہ خیال ہو اس پر اللہ اجر دے گا، شام جب افطار کرے تب بھی دل میں خیال ہو اس پر اللہ اجر دے گا، ثواب کی امید رکھے تو کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزے کی برکت سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب تیسری بات ذہن نشین فرمائیے روزے سے متعلق، روزہ تو رکھا مگر روزے کے تقاضوں کا خیال نہ کیا، روزے کے آداب کا خیال نہ کیا۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس آدمی نے لغو اور بیہودہ کام نہیں چھوڑا، اللہ پاک کو اس آدمی کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھوکا رہے، یہ پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں اسے اجر نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے تقاضوں کو پورا وہ لوگ نہیں کر رہا۔ تو یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے روزے سے متعلق بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث کہ ہر عمل کا ثواب 700 گنا ہے مگر روزے کا ثواب اللہ خود عطا کرے گا۔ دوسری حدیث کہ جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا کہ جس نے روزہ رکھ کر بیہودہ باتوں کو اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔
دوسرا عمل قیام اللیل ہے، نمبر 2 جس سے ہماری زندگی بدلے گی، جس سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل نماز تراویح کا ادا کرنا قیام اللیل ہے۔ نماز تراویح کے 40 سجدے کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 40 سجدے ایسے ہی ہیں جیسا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ جیسے اللہ نے وہاں پیغمبر کو، اپنے نبی کو 40 راتوں کے لیے بلایا، تو یہ ایک ایک سجدہ ایک ایک رات کے برابر ہے۔ پھر سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں 8 پڑھوں یا 10 پڑھوں یا 12 پڑھوں یا مولوی صاحب کتنی پڑھوں، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ یہ تو کاہل اور سست آدمی کا سوال ہے، یہ تو جان چھڑانے والے کا سوال ہے، تو یہ عبادت سے جی چرانے والے کا سوال ہے، یہ تو مسجد سے بھاگنے والے کا سوال ہے۔ نماز کی قبولیت کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب امام کی نماز ختم ہوگی، تو امام کی نماز تو 20 پر ختم ہوتی ہے، آپ پہلے کیسے جا رہے ہیں؟ یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اور اس میں جو انسان کو نور ملتا ہے، ایک ایک سجدے میں جو انسان کو نور ملتا ہے، یہ پورے سال سجدے میں یہ نور نہیں مل سکتا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک سجدہ ایک فرض کے سجدے کے برابر ہے اس وقت، اور ایک فرض اور ایک نفل کا ثواب، ان دونوں کے درمیان میں کوئی موازنہ اور کوئی برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ طے کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری تراویح، نماز تراویح از اول تا آخر انشاءاللہ ہم ادا کریں گے، اور ایسی جگہ ادا کرو جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، صرف پڑھانا جا رہا ہو، سمجھ سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو، سمجھا سمجھا کر پڑھا جا رہا ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جا رہا ہو۔ ایسی جگہ مت تلاش کرو کہ قرآن کریم پڑھنے والے پر بھی لعنت کرے، سننے والوں پر بھی لعنت کرے۔ کیا جلدی ہے بھائی؟ 29 یا 30 راتوں کی بات تو ہے، کیوں جلدی ہے؟ ایسا حافظ مت تلاش کرو جو تیز تیز پڑھے، جلدی جلدی پڑھے، جلدی جلدی نمٹا دے۔ ارے مولوی صاحب آپ تو بہت دیر لگاتے ہو، ارے مولوی صاحب یہاں تو بہت دیر لگتی ہے، ارے مولوی صاحب یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کا استہزاء مت کرو، قرآن کا کھیل مت بناؤ، قرآن کریم کا تماشا مت بناؤ۔ ورتل القرآن ترتیلا، حکم ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تاکہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ آئے، سننے والے کو بھی سمجھ آئے۔ ایسی جگہ تلاش کیا کرو، ایسی جگہ تلاش کیا کرو جہاں ایک ایک حرف آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ ایک ایک حرف آپ کے کان کے اندر جب جا رہا اور سن رہے تو آپ کی روح میں انقلاب پیدا کر رہا ہے، انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ سنو تو صحیح میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی آپ کو پیار کی باتیں کہہ رہا ہے، محبت کی باتیں کہہ رہا ہے، وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی باتوں کا اثر آپ لے رہے ہیں۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، وہ گالیاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ اثر لے رہے۔ نہ اس کی پیار کی بات سمجھ میں آئے، نہ گالی کی بات سمجھ میں آئے، بولتا رہے بھائی، بولتا رہے۔ آج تو یہ حال ہے، تیز رفتار حافظ تلاش کرتے ہیں، تیز رفتار، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا تلاش کرو۔ یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ رات کو پھر بھی جب موقع ملے، اس کے علاوہ تہجد کے وقت اٹھو، پھر 2 رکعت ادا کرو، پھر 4 رکعت ادا کرو۔ یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ یہ نور پیدا کرتا ہے، یہ عمل کو نورانیت میں تبدیل کرتا ہے، یہ آپ کے روزے کے اندر حسن پیدا کرے گا۔
تیسرا عمل نمبر 3 روزہ افطار کرانا. رمضان کے اعمال میں سے تیسرا عمل روزہ افطار کرانا. فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا. ترمذی شریف کی روایت ہے جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا فرمایا افطار کرانے کا اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزہ رکھنے کا اجر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال و دولت کی کمی تھی. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس استطاعت تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں, ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثواب کو اتنا آسان کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا ایک پانی کے گھونٹ سے, دودھ کے گھونٹ سے, لسی کے گھونٹ سے, اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا کرے گا. اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرے گا. اس دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل پر ایک مالدار ہی عمل کر سکے, غریب نہ عمل کر سکے. ہر آدمی عمل کر سکتا ہے. تو چوتھا عمل میں نے عرض کیا کہ روزہ افطار کرانا ہے. یہ بھی بہت مبارک بہت پیارا عمل ہے. تیسرا عمل روزہ افطار کرانا. اور چوتھا عمل ہے صدقہ و خیرات کرنا. اس مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات خوب عطا کرنا, خوب سخاوت کرنا. اس سخاوت کا تعلق صرف مال سے نہیں, سنیے گا, اس سخاوت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے. سخاوت کیا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا. وہ فائدہ پیسے سے پہنچا سکتے ہو, پیسے سے پہنچاؤ. اپنے علم سے پہنچا سکتے ہو, علم سے پہنچاؤ. اپنے عمل سے پہنچا سکتے ہو, عمل سے پہنچاؤ. اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو, فائدہ پہنچاؤ. اور سنیے گا اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے کو تکلیف مت دو. یہ بھی بڑا کام آپ نے کر دیا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو آپ نے رمضان میں محفوظ کر لیا. اپنی زبان کو تالا لگا دیا, اپنے ہاتھوں کو روک لیا. جی چاہ رہا ہے تھپڑ لگانے کا, خواہش ہے, روک دیا. اللہ اکبر. اب سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس, سب سے زیادہ سخی تھے. کوئی اور سخی ہو سکتا ہے؟ سخی تھے. سب سے زیادہ مالدار نہیں تھے, سب سے زیادہ کیا تھے؟ سخی تھے. اور وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ, اور سب سے زیادہ جود و سخا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان میں, جب جبریل آپ کے پاس آ جاتے تھے. اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے سخاوت پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے نافع فائدہ مند کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت نامہ, کافروں کے لیے بھی ہدایت نامہ, یہودیوں کے لیے بھی, نصرانیوں کے لیے بھی. کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کرے تو یہ منع کرے گا نہیں. جس طرح سے قرآن کریم اس طرح سے سخاوت والی کتاب ہے, جو آدمی اس سے اپنا تعلق جوڑے گا اس کے اندر بھی سخاوت پیدا ہوگی. اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثال کیسی تھی. آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا جیسا کہ ہوا چل رہی ہو. آندھی جب چلتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ, آندھی جب ہوا آتی ہے یا صبح صبح کی تر و تازہ ہوا آتی ہے, ہوا یہ مسلمان کا گھر ہے اس میں جانا, یہ کافر کا گھر ہے اس میں نہیں جانا, ایسا ہوتا ہے؟
سب کو پہنچتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں سب کو پہنچتی تھی. آپ کی سخاوت سے سب مستفید ہوتے تھے. آؤ طے کریں ہم انشاءاللہ رمضان میں سخاوت سے اپنا وقت گزاریں گے. عزم ہے نا سب کا انشاءاللہ؟ پیسے اللہ نے دیے خرچ کرو، علم دیے ہیں خرچ کرو، صلاحیت دی ہے خرچ کرو، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ہم مسلمان کو اذیت نہیں دیں گے انشاءاللہ. کون کون عزم کرتا ہے بھائی؟ نہیں اذیت دیں گے انشاءاللہ. ہم غیبت نہیں کریں گے کسی کی انشاءاللہ. ہم چغل خوری نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. غصہ آئے گا تو غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اعمال ہیں رمضان کے. 4 اعمال رمضان کے عرض کر دیے. نمبر 5 کثرت تلاوت. اللہ اکبر. کثرت تلاوت. قرآن سے تعلق رکھو. یہ قرآن اور یہ روزہ یہ دونوں کے دونوں بندے کے حق میں سفارشی ہیں. قرآن کریم بھی اور روزہ بھی دونوں کے دونوں بندے کے حق میں یہ سفارشی ہیں. سفارشی ہیں. قرآن کہے گا یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو سونے سے روک لیا تھا. روزہ کہے گا یا اللہ اس کو دن کو میں نے کھانے پینے سے روک دیا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر. اور قرآن کہے گا اے اللہ میری سفارش قبول کر. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی بھی اور قرآن کی بھی دونوں کی سفارشیں اس بندے کے حق میں قبول کر دی جائیں گی. روزے کی سفارش رد نہیں ہوگی، قرآن کی سفارش رد نہیں ہوگی. آؤ ہم روزے کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں گے انشاءاللہ. ہم قرآن کریم کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں گے انشاءاللہ. مگر دیکھو تلاوت قرآن کریم میں توجہ ہی سے نہ کر لو. فائدے سے وہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، آپ کے دل میں انقلاب پیدا ہو جائے، آپ کا دل بدل جائے، تو پھر تلاوت تدبر کے ساتھ کرو. چھٹا کام یہ ہوگا کہ تلاوت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا. کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں. کوشش کرو. کیسے بھائی؟ ایک تو یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جو رات کو پارہ نماز تراویح میں پڑھا جائے اس پارے کی دن کو تلاوت کر لیں. اس پارے کی دن کو تلاوت کر لیں. اور اسی طرح سے ایک نظر ہو سکے تو ترجمہ دیکھ لیں. اب رات کو جب آپ نماز تراویح میں سنو گے آپ کو لطف آئے گا. چلو اتنا نہیں کر سکتے ہو، جنت کا لفظ آئے اللہ سے جنت مانگو. جہنم کا لفظ آئے اللہ سے جہنم کی پناہ اور حفاظت مانگو. رحمت کا لفظ آئے اللہ سے رحمت مانگو. عذاب کا لفظ آئے عذاب کی پناہ مانگو. نبیوں کا ذکر آئے اللہ سے مانگو اے اللہ میرا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ کرنا. فرعون، قارون، حامان، کافروں کا تذکرہ آئے اے اللہ ان کے ساتھ حشر کرنے سے میری حفاظت فرمانا. اتنا تو ہو سکتا ہے نا بھائی، اتنا تو ہو سکتا ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان اردو اور اردو زبان کے اندر بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، جو قرآن کریم کے ہیں. اردو میں بھی ہم کافر کہتے ہیں، عربی میں بھی کافر ہی ہے. اردو میں بھی ہم جنت کہتے ہیں، عربی میں بھی جنت ہے. نار دوزخ کو کہتے ہیں. جہنم اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، عربی میں بھی لفظ جہنم قرآن کریم کے اندر آیا ہے. عذاب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، قرآن کریم میں بھی عذاب کا لفظ آیا ہے. رحمت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے.
تو کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ کیا چل رہا ہے، رحمت کا چل رہا ہے، عذاب کا چل رہا ہے، کیا چل رہا، تو بس یہ کوشش کر لینا کہ جہاں رحمت کا تذکرہ آئے تو اللہ سے رحمت مانگو، اور جہاں عذاب کا تذکرہ آئے تو عذاب کی پناہ مانگو، جنت کا تذکرہ آئے جنت کا سوال کرو، جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم کی پناہ مانگو، نیک لوگوں کا تذکرہ آئے تو ان کی صحبت مانگو، برے لوگوں کا تذکرہ آئے تو ان کے شر سے بچنے کی دعا کرو۔ یہ ہے تدبر۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ چھٹا کام ہو گیا رمضان المبارک میں کرنے کا کہ ہم قرآن کریم کے اندر تدبر کر کے پڑھیں گے۔ سب کریں گے بھائی؟ ساتواں کام رمضان المبارک میں ہے اعتکاف کا۔ عظیم الشان عبادت ہے اعتکاف کی، محتم بالشان عبادت ہے اعتکاف کی۔ رمضان کے آخری عشرے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں میں، آپ کی سوچ میں، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں، آپ میرے لفظوں پر غور کیجیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں، سوچ میں، اس سے عظیم کوئی اور عمل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو آپ آخری عشرہ اس میں صرف فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نہیں کر سکے کسی سفر کی وجہ سے، تو آئندہ سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اہمیت ہے اعتکاف کی، مگر ہمارے یہاں اعتکاف کی اہمیت بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اعتکاف کو ہم محض ایک رسم سمجھ لیتے ہیں، اعتکاف ہم اس کو سنت مؤکدہ سمجھ لیتے ہیں، واجب علی الکفایہ سمجھ لیتے ہیں، چند نے کر لیا تو بس، ارے بھائی چند نے کر لیا تو ٹھیک ہے نا، محلے میں جنازہ ہو گیا اور اگر چند چلے گئے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ سب کیوں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ ادائیگی تو ہو گئی ہے، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی تو سوچ لینا، میں رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کروں گا، میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ مجھے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ جب نہیں کہہ سکتا تو اسے اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اپنا سب کچھ ڈال دینا، بوری بستر اللہ کے در پر ڈال دینا، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا یا اللہ جب تک تیری جانب سے بخشش کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ اپنے محبوب، اپنے مطلوب، اپنے معبود حقیقی کو منوانا ہے اس طرح سے، جیسے کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جا کر ڈیرا ڈال دیتا ہے، نہیں اٹھوں گا جب تک میرا مطالبہ آپ پورا نہیں کرو گے۔ اس طرح سے یہ اعتکاف یہ ہے۔ پھر آدمی فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کی شباہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی عظیم الشان عبادت ہے اعتکاف کی۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، ہر چھوٹے سے، ہر بڑے سے، ہر بالغ سے، ہر بزرگ سے میں درخواست کروں گا کہ رمضان کا آخری عشرہ فارغ کرے اپنے لیے۔ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فارغ کرو، کوئی عذر نہیں ہے، جی میں بیمار ہوں، جی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے نا، کریم ہے۔ کمزور ہو آپ کمزور ہو تو جب کسی کے دروازے پر 50 آدمی پہنچ جاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے اچھا بوڑھے پہلے آ جاؤ، باقیوں کو میں بعد میں دے دوں گا۔ اگلا بھی یہ کہتا ہے کمزوروں کو پہلے لے آؤ، کمزوروں کو پہلے لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کمزوروں کی وجہ سے باقیوں کا اعتکاف بھی انشاءاللہ قبول کر لے گا بھائی۔ تو بات وہ جملہ ذہن نشین کیجیے گا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اعتکاف سے عظیم الشان کوئی عمل رمضان کے آخری عشرے میں نہیں تھا۔ نمبر 8، لیلۃ القدر کی تلاش۔ یہ بھی اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ درمیانی عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، نہیں اس میں پایا لیلۃ القدر کو۔ پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے فرمایا
آخری عشرے کا اعتکاف کر کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ جس شخص نے اس کو پا لیا اس نے 1000 مہینے کی عبادت کو پا لیا، اور 1000 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اپنے نامہ عمل میں 83 سال کی عبادت اس نے درج کر لی۔ میرے پیارو 83 سال تو ہر آدمی کو ملتے بھی نہیں ہیں، 70 پر 72 پر 75 پر جا کر آدمی ڈھیر ہو ہی جاتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی 83 تک جائے۔ اور ہر سال اگر شب قدر مل گئی، لیلۃ القدر کی رات مل گئی، تو ہر سال آپ نے اپنے نامہ عمل میں کتنے اعمال درج کرائے؟ 83 سال کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرا سب کچھ لگ جائے، جان مال عزت، میرے ماں باپ اولاد سب کچھ ان پر قربان ہو جائے جنہوں نے اپنی امت کو کتنے پیارے اعمال دیے ہیں۔ گزشتہ امتیں 500 سال 600 سال اعمال کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ جس مقام تک یہ امت 70 سال 60 سال 40 سال اعمال کر کے جس مقام تک یہ امت پہنچتی ہے، گزشتہ امتیں وہاں 700 سال تک بھی نہ پہنچ سکی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آخری عشرے کا پھر ایک اور عمل، اعتکاف تو ہے ہی ہے، مگر اس اعتکاف میں وہ اہتمام تھا، حد درجے کا اہتمام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگا کر رکھتے تھے، گھر والوں کو جگا کر رکھتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے آخری عشرے میں۔ یہ اہتمام ہے۔ نمبر 10 اور آخری، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ یہ بھی بڑا عمل ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے۔ کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر۔ ہم گناہگار آپ کے ساتھ حج نہ کر سکے، مگر آپ نے ہمارے لیے اعمال ایسے دے دیے کہ جن اعمال کو ہم اختیار کریں گے تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو رمضان میں عمرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک جس کو توفیق دے اس کا اہتمام کرے، لغویات میں، فضولیات میں، لغویات میں، بےہودہ چیزوں میں پیسے مت صرف کرو۔ اللہ پیسہ دے سنبھال کر رکھو، عمرے پر جاؤ۔ آپ نے فرمایا پے در پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ عمرے کیا کرو، مسلسل عمرے کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ جاہلوں والا سوال ہے، عبادت ہے یہ۔ پے در پہ عمرے کیا کرو۔ آپ نے 2 فائدے بتائے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 عمرہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جس طرح سے بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح سے یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ نمبر 2 عمرہ یہ کیا کرے گا؟ یہ غنا اور مالداری لے کر آئے گا۔ تمہیں نظر تو آ رہا ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے، مگر عمرہ یقین کرو نا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالداری لائے گا تو اس پر یقین رکھو کہ یہ مالداری اور غنا لے کر آئے گا۔ اور پھر رمضان میں عمرہ، اور پھر ایک عمل کا ثواب جو ہے، ایک عمل کا ثواب 10 اور 10 سے آگے 700 تک، اور پھر 700 سے نہ معلوم کتنا اللہ عطا فرمائے، اور پھر ایسا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو میرے عزیز دوستو اس کی بھی کوشش فرمائے،
کیا خیال ہے؟ نہیں، اس میں ڈھیلی انشاءاللہ کہی ہے آپ نے، مطلب ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ او میرے پیارو، اللہ پر چھوڑو، تم اندر سے بولو تو صحیح، اندر سے عزم تو کرو، اللہ کو اپنی طلب تو دکھاؤ، اللہ کو اپنا شوق تو دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا شوق تو دکھاؤ۔ اے اللہ، میں رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو قادر مطلق ہے، تو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، تو غنی ذات ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، ایمان، بھروسہ کر کے پھر آپ اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی ضروری ہے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ سفر اگر مقدر بن گیا تو پھر عمرے کے مسائل و احکام سیکھ کر جانا، بھائی سیکھ کر جانا، بلا سیکھے مت جانا، بلا سیکھے مت جانا۔ ہم اپنے تجربات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ عمرے پر جتنے لوگ جاتے ہیں اس میں سے 95% مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، مسئلہ سیکھ کر نہیں جاتے، پوچھ کر نہیں جاتے۔ آج کل گوگل سے سرچ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ادھر سے لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی یہاں سے اٹھا لیا، کوئی وہاں سے اٹھا لیا، دم بھی لازم آ گیا، صدقہ بھی لازم آ گیا۔ اللہ کے بندے کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، مگر مسائل سیکھ کر جاؤ، کسی عالم کی رہنمائی میں یہ مبارک اعمال کرو، یہ عمرہ کرو، تو پھر یہ عمرہ زندگی بدلے گا، پھر یہ عمرہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر یہ عمرہ غنا اور مالداری لائے گا، اور پھر ایسے ہو جاؤ گے جیسا کہ آج آپ دنیا میں پیدا ہوئے، اس طرح سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے کل 10 اعمال ذکر کیے ہیں جو رمضان میں کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان 10 اعمال پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔